اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے. چلیے یہ تو عقیدہ ہو گیا. اللہ بادشاہ ہے، اس کا حکم مانو. ان الحکم الا للہ، بادشاہت اس کی ہے، زمین اس کی ہے، اس پر اس کا حکم نافذ کرو. یہ ہے دین کا وہ حصہ جو لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا. بس توحید، جو بڑے سے بڑے موحدین ہیں وہ بھی توحید فی العقیدہ اور توحید فی الطلب. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا. توحید فی الطلب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. لیکن اس کی توحید کا یہ پہلو، بادشاہ وہ ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے. یہ زمین اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، آسمانوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے. زمین میں فساد ہو گیا ہے، زمین میں بغاوت ہے. اس انسان نے اور جنات نے بغاوت کی ہے. ان کو کچھ اختیار دیا گیا تھا، تھوڑا سا اختیار تھا. کتنا اختیار ہے ذرا کبھی اندازہ کیجئے. مجھے اپنے وجود پر اختیار نہیں ہے. میری زندگی اس قلب کی حرکت سے ہے، کیا میرے کنٹرول میں ہے؟ یہ اس حرکت کا کوئی کنٹرول میرے پاس ہے؟ میری اتنیوں کی حرکت ہے جس سے کہ غذا چل رہی ہے، جاتی ہے، پھر فضلہ بنتی ہے، باہر خارج ہوتی ہے. کیا مجھے کوئی کنٹرول حاصل ہے؟ مجھے اپنے وجود پر کوئی کنٹرول حاصل ہے؟ قطعاً کوئی حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون میرے اندر جاری و ساری ہے. میرے ایک ایک سیل پر اللہ کے قانون کی حکومت ہے. خون کی گردش ہو رہی ہے، وہ میرے اختیار میں تو نہیں. کوئی ایک سیل بھی ایسا ہو کہ جو خون کی اس گردش سے استفادے سے محروم رہ جائے، it will be dead. تو معلوم یہ ہوا کہ کتنی ہماری. پھر سوچئے، ہمیں ہندوستان میں پیدا کر دیا گیا، کیا میرا چوائس تھا؟ آپ کا چوائس تھا؟ ہمیں جس ماحول میں پیدا کیا گیا، کیا یہ میرا اور آپ کا چوائس تھا؟ ہم جن والدین کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، کیا یہ ہمارا چوائس تھے؟ ہمیں جو جینز ملے ہیں، کیا یہ ہمارا چوائس تھے؟ تو ہم تو جکڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے. نہیں، مجبور محض نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے ہمارا ایک شاکلہ تیار ہو گیا ہے، ایک پیٹرن بن گیا ہے شخصیت کا. اس پیٹرن سے باہر ہم نہیں جا سکتے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وی کانٹ آؤٹ گرو اوور اسکن. میں جتنا موٹا ہوں اور موٹا ہو جاؤں گا اور موٹا ہو جاؤں گا تو میری جو یہ کھال ہے پھیلتی جائے گی، میں اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکل سکتا. تو اسی طریقے سے وہ جو شاکلہ بن گیا ہے، اس شاکلہ سے باہر آپ نہیں جا سکتے. بٹ ود ان دیٹ شاکلہ خیر اور شر کا اختیار آپ کو دے دیا گیا ہے. اچھا کریں، کم برا کام کریں، اس کا اختیار ہے. اما شاکرا و اما کفورا. چاہے شکر گزار بن جاؤ، چاہے کفران نعمت کی روش اختیار کر. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کم کفر کرے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے، ایمان کو پسند کرتا ہے. اللہ بدی کو ناپسند کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے. لیکن اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو تمہارا اختیار والا حصہ ہے اس میں تم نے یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں دی گئی تھی، تم پنساری بن کر بیٹھ گئے ہو. We are sovereign. Sovereignty belongs to him alone. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری. یہ پاپولر ساورنٹی کا کنسپٹ اس وقت بدترین شرک جو ہے وہ یہ ہے. بڑے سے بڑے موحدین بھی اس کو نہیں جانتے. وہ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے تو وہی جو ہمارے اسلاف نے باتیں کی ہیں. قبر پرستی شرک ہے. کسی کو پکارنا، دعا کرنا سوائے اللہ کے، کسی بھی نبی کا نام لے کر دعا کرنا، کسی ولی اللہ کا دعا کرنا، یہ شرک ہے. یہ تو مان لیں گے. لیکن یہ کہ اس وقت ہیومن سوورنٹی سب سے بڑا شرک. میٹیریلزم، میٹر اور قوانین قدرت کو اتنا اٹل سمجھنا کہ اللہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا. وہ تو اب بن گیا، اس کے ہاتھ بن گئے. وہ کک مار کر اب بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر. اب وہ اس فٹ بال کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ تو اگر کوئی وہ فرکشن نہ ہو ہوا میں یا زمین میں تو وہ چلتی جائے گی. ایوری تھنگ کنٹینیوز in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force. This is the first law of motion of Newton. وہ چلتا جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، وہی حاکم ہے. ہر آن ہر لحظہ اس کا حکم جاری و ساری ہے. اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ جب چاہے اپنے قوانین طبیع کو توڑ کر اور اپنی خصوصی مشیت اور خصوصی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے.
تو یہ اصل لہو ملک السماوات والارض، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، العزیز اور الحکیم، یہ دو اسماء ان صورتوں میں نہایت کثرت کے ساتھ وارد ہوئے. اور اللہ کا الملک ہونا، بادشاہ، کس شان کے ساتھ آیا ہے سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. الملک پہلے ہے. سورہ حشر کے آخر میں وہ آیت جس میں کہ سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء آیا ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ اسماء، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی. دینداری باطل کے نظام کے تحت ہم دیندار ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں. باطل کے نظام کو ذہناً تسلیم کیا ہے تو آپ اللہ کے غدار ہیں، آپ اللہ کے باغی ہیں. ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ذہناً تسلیم نہ کرو. لیو انڈر اٹ، انڈر پروٹیسٹ، مجبوراً رہ رہے ہیں، پسند نہیں کرتے، ہمیں یہ نظام پسند نہیں ہے. اور تن من دھن اس نظام کو ختم کر کے اللہ کی بادشاہی کے نظام کو قائم کرنا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھو. اس موضوع پر پھر سورہ حدید کے آخر میں بھی بات آئے گی، اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ انہی صورتوں میں سے سورہ صف ہے کہ جس میں کھل کر بات آئی کہ انبیاء اور رسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہی یہ ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے کہ نظام حق کو قائم کریں اور نافذ کریں. صرف واعظ نہیں، صرف ناصح نہیں، صرف مبلغ نہیں، صرف معلم نہیں، صرف مربی نہیں، صرف مزکی نہیں، یہ سب کچھ بھی، لیکن ان سب سے اوپر لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. اسی میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں بائبل کی بات بھی، جیسے میں نے 6 دنوں کی بات تورات کے حوالے سے بتائی. ان کی جو عیسائیوں کی جو سورہ فاتحہ ہے، لارڈس پریئر اسے وہ کہتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں اس میں. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری بادشاہی آئے، تیری حاکمیت آئے، تیری حکومت اور سلطنت قائم ہو جائے، اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. یہ سارے گیلیکسیز اللہ کے حکم کے اندر بندھے ہوئے چل رہے ہیں. یہ سورج اور چاند جو ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر بندھا ہوا حرکت کر رہا ہے. جیسے تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، اے رب اس زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو، تیرا حکم نافذ ہو. بس دعا مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے جد و جہد نہ کی جائے، محنت نہ کی جائے. تو فرمایا لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور.